السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ سورہ زمر کی آخری پہلے رکوع کی آخری آیت ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے: آپ پوچھئے کیا جاننے والے اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ چونکہ جواب ظاہر ہے، جواب دے گا. پھر آگے فرمایا گیا انما یتذکر الالباب، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں. کیا آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انما یتذکر الالباب، تو نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل سے کام لینے والے، عقل والے کر کے. اب کوئی بولتا مجھے عقل نہیں کر بیٹا تو کیا کر سکتے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اولو الالباب عقل والے سے مراد عقل کو صحیح استعمال کرنے والے. لب کے معنی بھیجا ہے کہ نہیں؟ لب مغز، لب کے معنی مغز، الباب اس کی جمع ہے. اولو الالباب مغز والے، دماغ والے. بھیجا ہے کہ نہیں تیرے دین بولتے رہتے اللہ علیہ وسلم. تو عقل کو صحیح استعمال کرنا، اولو الالباب سے مراد جو عقل کو صحیح استعمال کرتے. ایک آدمی دوسرے کے کام میں بہت کچھ مہارت دکھاتے رہتا ہے، حق باطل میں کبھی نہیں چلتا ہونے کہتے نہیں، یہ صحیح استعمال نہیں کیا عقل کو. خیر اب مجھے وہ ٹاپک کرنا نہیں، صرف یہ کہ یہاں جو بات آپ کے سامنے علم کے تعلق سے کئی جو 3-4 جمعہ سے آ رہی ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم رکھنا ضروری ہے. حالت راہنہ لکھا ہے، جو معاملات آپ سے کنسرن ہیں اس کو آپ صحیح طور پر اسلام کے دائرے میں انجام دینا. بس آپ جو کام کر رہے ہیں، پہلے تو گھر کا معاملہ ہے یا آپ کی ملازمت ہے، جو بھی ہے، پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. ہاں، سب سے پہلی چیز تو عقیدہ درست ہونا چاہیے. پھر جو ہم پر فرائض عائد ہیں وہ جانا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا معلوم میرا فریضہ ہے. سوری، تو یہ علم ہر انسان کو کہ مسلمان ہونے کے لیے جتنا علم ضروری ہے وہ تو اس کو رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہو سکے، مسلمان رہ سکے اور اسلام کی حالت میں ایسے جا سکے. یہ تو بار بار بولا ہوں. دوسری چیز ہے کہ علم کیا ہے؟ علم اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے حدیث. تب یہ سب عربی زبان کے اندر ہے تو اس کے لیے مبادیات اور مقاصد. کیسا جو عربی زبان اگر نہ جانے آدمی تو کیا کرے گا؟ وہ عالم نہیں بن سکتا، عالم کہلا ہی سکتا نہیں. مبادیات کا علم، سورس اینڈ آبجیکٹ. سورس سے واقف نہیں تو نے کیا آبجیکٹ پہنچ سکتا نہیں. سمجھے آپ؟ تو ایک بات یہ آپ کے سامنے آئی. پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ علماء کی 2 قسمیں ہیں. ایک علماء حق، علماء ربانی، علماء خیر. دوسرے علماء دنیا، علماء شر، دین کے علم کو دنیا کا مقصد بنا لینے والے لوگ. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن لگتا ہے. تو آپ آسانی سے فرق کر سکتے ہیں. خود شریعت نے تقسیم کی، ہم تقسیم نہیں کر رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے یہ علماء سو ہونے کی وجہ سے، برے علماء ہونے کی وجہ سے دین میں پوری طرح بگاڑا گیا. تو علماء حق کی آپ کو تلاش کرنا چاہیے. چند نشانی میں نے بیان کی تھی، انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے بیان کریں گے. پھر جو ہے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بات یہ آئی کہ دین کی حفاظت کیسے کریں. اللہ تعالیٰ علماء سو اتنے زیادہ تعداد میں 99% علماء سو ہیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک جماعت کو حق پر قائم رکھے گا. یخلفو حاصل علم، یحمل حاصل علم من کل خلف عدول. یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی. اس علم کو ہر آنے والے زمانے کے اندر ایسے عادل لوگ، یعنی ایماندار، عادل کا لفظ ہے، عادل کے معنی بیلنس لوگ، جو کیا کریں گے؟ ینفون تحریف الغالین و انتہا المبتلین و تاویل الجاہلین. دین کے اندر جو گڑبڑ کریں لوگ، غلط تعویلات کر کے، غلط چیزیں گھسا کے دین کے اندر، دین کی جو ہے کسی چیز کو بڑھایا، کسی کو گھٹا دیا، نہیں کسی نے گھسا دی، سب کو کرنے والے ایک جماعت برابر اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے. دین اپنی اصلی شکل میں رہے گا.
تو یہ ہمارے ہی دین کے لیے، وہ دوسروں کے لیے نہیں، دوسرے دین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے وہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہر زمانے کے ذریعے سے لوگ رہے. تو یہ بات میں نے اپنے بیان کی تھی. اب ان کی ذمہ داری کیسی ہے؟ ایسے نہیں کہ کیا بھی معلوم ہے بولو حدیث، چلو بول دی حدیث. تو ان کو بھی بہت سخت جو ہے شرائط لگائے گئے ان لوگوں کو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا عن الحدیث الا ما علمتم ومن کذب علی متعمدا فلیتبع النار. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حدیثیں بیان کرنے سے تم بہت احتیاط کرو، سوائے جو تم صحیح طور پر جانتے ہو. الا ما علمتم، صحیح طور پر جانتے ہو تو بیان کرو. جس نے مجھ پر جھوٹی بات کہی، من کذب علی متعمدا، جس نے ایک جھوٹی بات میری طرف منسوب کی. اب حدیث کو کوئی لوگ ماننے والے نہیں، بالکل اللہ کی حدیث ہے جی. تو اس کو جا کے اپنا ٹھکانہ ذہن میں بنا لے. پہلے کتنے لوگ گمراہ کرنے کا سبب بن جائے گا، وہ کتنے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جائے گا. تو شروع میں تو جب حدیثیں جمع کی جا رہی، پہلے تو قرآن جمع کیا گیا، اس کے بعد حدیث جمع کرنے کا چلا شروع ہوا. تو لوگ دیکھنے لگے بعد میں ہر آدمی بولنا شروع کرا. تو ضرورت پڑی کہ ایسے اصول مقرر کیے جائیں جس کی بنیاد پر یہ آدمی سچا ہے اس کی حدیثیں لی جائیں، جو آدمی عادل ہے ان کی حدیثیں لینا چاہیے. یہ اصول بنایا گیا. تو اس طرح سے کسی کے پرسنل بارے میں جو ہے اٹیک کرنا اچھا نہیں ہے، یا پرسنل رائے دینا اچھا نہیں، لیکن مجبور تھے، کیا کر سکتے. تو 5 لاکھ بلکہ 7 لاکھ لوگوں کے حالات جمع کیے گئے وہاں سے. اب صحابہ کرام کے حالات تو معلوم ہیں، ان کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد تابعین، اس کے بعد جو لوگ آ گئے ان کے بارے میں ایک آدمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا، یا فلاں صحابی اس طرح کہتے ہیں. کون بتو کیا ہے؟ 2 امپورٹنٹ چیزیں، یہ سچا تھا، یہ جھوٹا تھا، اور اس کا دماغ حافظہ کیسا تھا. 2 باتیں امپورٹنٹ اس کے. اور معلوم نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں، ہر آدمی بولنا شروع کر دے گا اللہ کے رسول. تو اس طرح کچھ لوگوں نے شروع کیا، کچھ لوگوں نے اس طرح شروع کیا تھا. تو یہ جب عبداللہ بن سبا کے یہودی گھس گیا تھا، آ کے آئی اس طرح سے جو ہے انہیں دیکھا کہ اسلام کا نظام بالکل انصاف پر ہے، تو اس نے کیا کرنا چاہیے، کیسا اس میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہیے. تو حضرت علی کو فضیلت دینا شروع کر دیا. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیعوں کی جتنی تھی سب جھوٹی حدیثیں. شیعہ لوگوں نے جو حدیثیں پیش کی سب 99% جھوٹی حدیثیں. قال امام کہنے کا، امام کر کون امام معلوم نہیں. قال الامام، امام نے کہا کہ کون امام؟ کہ حضرت علی ہیں. کیا اس کے بعد جو ہے امام حسین نہیں، کیا ہے کہ امام کس کا نام لیا، بس حدیث گھڑ دی. تو اس میں آتا ہے، مجھے نام یاد نہیں اس آدمی کا، جو حدیثیں گھڑتا تھا، پکڑا گیا، پکڑ کے اس کو سچ بول دو کہ 4000 حدیثیں کھڑاؤں گا اللہ نے خود. تو آپ بولیں گے ایسا کنفیوژن ہوتا، حدیثیں ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ نہیں. پہلے ہمیں اوپر چین دیکھنے کا وہاں سے، یہ حدیث ہے، اس کے راوی کون کون ہے بھائی. ہاں یہ آدمی جھوٹا ہے، نکال پھینک حدیث. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا دیکھو. پہلے تو قرآن جمع کیا گیا، اللہ کے رسول کے زمانے قرآن تھا، ان کے پاس اس کو ایک جلد میں جمع کرنے کا انتظام ہوا، ایک جگہ پوری طرح وہ اس میں جمع کیا. پھر لوگوں کو اجازت دی گئی تھی کہ ہر آدمی اپنے لہجے میں پڑھ لے. عرب کے جو مختلف قبائل تھے، ہر ایک کا لہجہ الگ تھا. تو جو ہے جیسا ابھی ہم بیجاپور میں ہماری ذرا لہجہ الگ ہے، ابھی ذرا بنگلور جائیں گے ان کا لہجہ الگ ہے، دیکھ رہے نہیں، حیدرآباد والوں کا لہجہ الگ ہے. تو ویسے وہ لہجہ الگ ہونے کی سے بعد میں سوچے یہ لہجے کا فرق بعد میں گڑبڑ کرے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے کیا نہیں، سب کا لہجہ تمہارا غلط کر نہیں بول رہے ہیں، آگے اختلافات نہ ہوں اس سے بچانے کے لیے صرف ایک قریش کا لہجہ جو ہے، قریش کی جو زبان ہے، بولی، قریش کی بولی، یہ اسٹینڈرڈ ہے، بس یہ اس میں پڑھو، اس میں نہ پڑھو. تو جو قرآن ہے تمہارے کیا لکھ رکھے سب جلا دین لگا، مطلب کیا کر سکتے ہیں ہم. انہیں رکھ لے بیٹھے گا چھپا چھپا کر، کیا کر سکتے. چلو پورے لوگ یہ کرو، گورنمنٹ سے ہوا، اب تمہیں کون سے لینا ہے تو یہ گورنمنٹ کے ہمارے ہمیں بنائی ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو اب دیکھتے نا لکھے رہتے ہیں مصحف عثمانی کے مطابق ہے، اگر قرآن کے پیچھے سرٹیفکیٹ رہتی کون سا پرنٹر جو ہے نا لکھے رہتا ہے یہ مصحف. تو الحمدللہ وہ قرآن کے بارے میں کوئی نہ رہا. تو حدیثوں کے بارے میں کیسا کرنا تھا. حدیثوں انہوں نے کبھی ایک آدمی ایک حدیث بول رہا ہے، ایک آدمی 10 حدیثیں بول رہا ہے.
تو وہ سب جو ہے کیسا آدمی تھا، کیا تھا، یہ سب حالات جاننے پڑے وہاں سے. تو یہ تیسری صدی کے اندر شروع کیا گیا. ان کو دیکھیں اسماء الرجال، لوگوں کے حالات کا علم، کون کیا ہے، ہاں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. نہیں پہلے تو سچا ہے، لیکن آدمی اس کا دماغ بعد میں ہوا تھا بڑا پہ، وہ تک لکھا ہوں. پہلے تو اچھا تھا دماغ، بعد بڑا پہ سے دماغ اس کا یہ ہو گیا. کب بولے کہ نے چلو اس کی بات رکھو، سگریٹ دینے کا نہیں. تو بولنے والا سچا ہے، حافظہ اچھا ہے اس کا، تو اس کی حدیثوں کو جو ہے وہ صحیح کا گریڈ جائے گا. معلوم ہے نہیں بولتے یہ صحیح کیا ہے جی، کیا اللہ کے تقسیم اللہ کے رسول نہیں کرے، یہ تقسیم بعد میں کی گئی. جو تقسیم ہے بعد میں کی، اور اٹ از آربیٹری آلسو. اب ممکن ہے ایک آدمی کو ہم بول رہے ہیں سچا ہو سکتا ہے ہمارے اسی لحاظ سے وہ ہو سکتا. اب ایک آدمی تھا وہاں پر کھلے سر پھرتے تھے، کھلے سر والے حدیث سے نہیں لی گئی. کھلے سر پھرنے والوں کی کہ دین کے مزاج کے خلاف ہے کھلے سر پھرنا، اسے دین کا جو ہے ادب نہیں ہے، انہیں کیا حدیث بول سکتا ہے، انہیں نکال دیا اس کو. تو یہ بہت بڑا کام ہوا، اور یہ نیا علم ایجاد کیا گیا. یہ علم کہاں تھا؟ لوگوں کے حالات کا علم جو ہے نہیں تھا. تو یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. فن اسماء و رجال جو ہے، ایک شخص ذرا بھی منہ کھولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے راوی میں سے آ گیا، انہیں فوراً اس کو پکڑے گا، چلو اس کے حالات نکالو. کسی کے پرسنل حالات وہ نہیں تفتیش کرنا چاہیے، لیکن مجبور ہے یہاں پر کرنے کے لیے. راویوں کے حالات کو تفتیش کرنا بہت ضروری تھا، اسی کے مطابق کر کے. تو بڑی بڑی کتابیں ہیں فن اسماء و رجال پر. تیرے حدیث کا علم کس طرح سے جو ہے جمع کیا گیا، اس کے بعد پھر گریڈیشن دیا گیا اس کو. تو جو گریڈیشن جو دیا گیا، جو پہلے بخاری، اس کے بعد مسلم، اور یہ جو ہے ترمذی، ابن ماجہ، امام موطا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ایک مزاج الگ تھا. اب انہوں کوئی حدیث بولیا تو حدیث سمجھے کیا بولو، اسے پکڑ لے بیٹھا تو سمجھا ہے تو میں لیتا نہیں تو نہیں. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جو ہے یہ مسجد نبی کے ستون کے سامنے سب لوگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتنے لوگ بولتے تھے، میں وہ ان کی حدیث لیا نا، میں تو جنکر کرتا تھا. تو کیا سمجھا وہ حدیث؟ صرف جو سمجھدار راوی اس کی نہیں لیتا میں. تو انہوں پہلی کتاب لکھی گئی موطا، بخاری نہیں، لوگ سمجھتے بخاری. پہلی کتاب جو لکھی گئی موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے بنیاد بنایا کس کو کہ وہاں اللہ کے رسول آخری مدینہ میں تھے، اس لیے وہاں کا عمل سب فائنل ہے، بلکہ انہوں نے بنایا. تو اللہ کے رسول سے ان کا محبت، ان کا عشق اتنا مکہ سے تھا، مدینے سے تھا کہ تھوڑا سا ہر امام کا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے نا. تو ان کو اتنا یہ تھا کہ مدینہ افضل ہے مکہ سے بیٹھ چھوڑ گیا. ایسا نہیں ہے. تو ہم کو تمام جمہور، تمام جو بڑے بڑے امام ہیں صحابہ کرام، ان کی رائے سب لینا پڑے گا وہاں سے. اب ان کو جو ہے اللہ کے رسول کا سے محبت اور عشق ایسا تھا کہ پوری زندگی مدینہ میں رہے. ایک ہی چرچ کرے انہوں نے، مکہ سے مدینہ سے مکہ جانا کیا دے رہے ہیں. جو دوسرے امام سب ہر سال حج جاتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں میں جاتا مدینہ چھوڑ جاتا نہیں. اتنا ادب تھا کہ وہ رہنے کے باوجود بھی کبھی مکہ میں مدینہ میں پیشاب پخانہ نہیں کرے، چپل پہن کر نہیں پھرے، سواری پر نہیں چلے. ارے میرے پیر پڑیں گے اللہ کے رسول پر میں کہاں چپل پہنوں. اور آپ کا یہ ادب دیکھ کر یہ ہوتا تھا کہ ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں ہر روز حضور زیارت ہوتی ہے. تو بہرحال ان کا ایک مزاج ہے، ان کی کتاب ہے موطا. تو انہوں نے جو مسلک بنایا مالکی مسلک، تو بہت محدود طریقے سے لیا تھا نا انہوں نے، اس لیے وہ محدود ہو کر رہ گیا. کیونکہ حدیثیں بولنے والے سے تو سمجھا کیا نہیں، بس اب انہیں کیا سمجھا، بس سمجھا تو ٹھیک ہے نا. تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ عبدن سمع مقالاتی وحفظها وباہا ودہا. حدیثوں کو پھیلانے کے بارے میں اللہ کے فرمانا ہے نظر اللہ عبدن سمع مقالاتی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، فحفظها وباہا ودہا، 4 کام. حدیث کو سنیا، اس کو دل میں رکھ لیا اور اس کی حفاظت کریا، اسے بھولیا نہیں. وہاں کے معنی بچا کر رکھنا. پھر اس کے بعد کیا کیا، وہ دوسروں کو دیا. حدیث کے آگے اس میں کہ ورب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے جو ہے حدیث کے جاننے والے فقیہ نہیں رہتے، سمجھدار نہیں رہتے. ورب حامل فقہ یفقہ منہ
اور کبھی جو ہے ہم حدیث کو پہنچا رہے ہیں وہ سمجھدار رہتا ہے. رب حامل افقہ منہ، دوسرے زیادہ اس سے سمجھدار رہتا ہے. ہم جس کو سمجھا رہے ہیں حدیث ہم کو یاد رہی ہے بول دیے بس، اب انہیں سمجھ لو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے ایسا ہے بھائی، انہیں مطلب کرتا. رب حامل فن غیر فقیہ، وہ رب حامل فقیہ افقہ منہ، وہ زیادہ سمجھدار کو انہیں سمجھدار ہے، دوسرے سے انہیں سے زیادہ سمجھدار رہتا ہوں. تو بہرحال جو ہے اس طرح سے حدیثیں کو یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے. اب وہ شرط سے لاگ بیٹھے امام مالک کر کیا نہ دو، ان کا کمنٹ کرنا نہیں ان کو. تو اس طرح سے صحیح یاد کرو، صحیح پہنچاؤ. اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے رسول نے دعا دی اس کو، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں ہر لحاظ سے جو ہے خوش خرم رکھے، اس بندے کو جو ہے بامراد رکھے، کامیاب کرے. یہ دعا اللہ کے رسول کی بات ہے نا. صحیح طور پر کرا تو غلط کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم. تم حدیث کے بارے میں اتقوا عن الحدیث الا ما علمتم، حدیث اگر تم صحیح جانتے ہو وہی بولو، بچو تم حدیث کو بیان کرنے سے الا کہ تم خوب جانتے ہو. جس نے کوئی جھوٹی بات میری طرف اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب دیکھو یہ ایک تو حدیث کو پھیلانے کے بارے میں ہے، صحیح طور پر پھیلائے گا اس کو دعا دے رہے اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اور یہ غلط کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو یہ علم کس طرح سے محفوظ ہوا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس طرح قرآن کے بارے میں آتا علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے من قال فی القرآن برائی فلیتبہ مقعدہ من النار او قال بغیر علم فلیتبہ مقعدہ من النار. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی چاہے ٹھکانہ جہنم بنا لے. قرآن میں بغیر علم کوئی بات کی اس کو چاہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. قرآن میں ہے کہنے کا بس. کتنے لوگ ہیں کچھ لوگ قرآن کا درس کے قرآن کا لفظ بول سکتا نہیں، درس کا لفظ بول سکتا نہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں. جو کیا کر رہے ہیں لوگ ذرا سوچو. قرآن نہیں کیا کرے قرآن راہ پر جزم ہے، درس ہے، سیدھا پڑھنے آتا نہیں. ہمارے سامنے ہمیں بتایا تم کو سیدھا پڑھنے آتا نہیں تو ترجمہ پڑھیں، ترجمہ جن پر پیش لگا بول رہے ہیں ترجمہ ہے لفظ. تو یقیناً یہ لوگ اسی وعید کے مستحق یاد رکھو. جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات اگر پڑھنے سے نہیں آ رہا تو کیا. اب آپ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں مجھے اس کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں. بولو بھائی اس کی کچھ بنیادی، میں ڈاکٹر بغیر ڈاکٹر کے میں کیا کر لیا تو کیسا ہوتا بولو. انسان کا جسم کیا ہے، بیماریاں کیا ہیں، اس کا تشخیص کیسا کرنا چاہیے، یہ سب جاننا چاہیے کہ نہیں. بولو نہیں جانے تو کیا ہوتا بولو. اناڑی ڈاکٹر بن جاؤں، نیم حکیم بن جاؤں، نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان. اب نیم بھی نہیں انہیں، نیم آنے آدھا کچھ آتا ہی نہیں ہے بس کہ وہ قرآن کا درس چلے. قرآن کا درس قرآن کا درس تیرا کیا ہے. کب تک کوشش نہ صحیح پڑھنے کی کوشش ہے نہ اس کے علوم جاننے کی کوشش ہے. ایک لوگ کچھ کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہوا سو کیا بھی تھیوریٹیکل بات کہاں کی کتابیں نہیں ہمارے سامنے چلتی تھی سب چیزیں. ہم نے فوراً روک دیا. تم سیدھا پڑھو پہلے پڑھنا یہ نہیں ہمیں سیکھ رہیں گے. تو سیکھے پہلے کی شروع کرے سیدھا صحیح پڑھنا سیکھ رہیں گے. صحیح پڑھنا سیکھو. اب اس کے بعد اس کی زبان الگ ہے وہ الگ ہے. اس کے بعد اس کے علوم ہیں، قرآن کے علوم ہیں. تو کسی بھی علوم ہے نہیں. اب کوئی سا میڈیسن آیورویدک رہو میڈیسن ان کے تھوڑا ہمارے تو بس دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنا علوم ہے. تو علوم کے بعد ہی آدمی جو ہے اس فن میں ماہر ہو سکتا ہے. اس علوم سے واقف نہیں رہ کے جو ہے انہیں اپنی ہانکنے لگا. تو اس لیے جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی اس کا ٹھکانہ جہنم. انہیں قرآن کے بعد لوگ مان لیں گے نہیں پاپ بیچارے. یہ انہیں قرآن بولتے جو قرآن ہے قرآن بولتا ہے کیا انہیں حدیث بولتا ہے انہیں قرآن بولتا کر کے لوگ مان لیں. اس لیے یہ جو قرآن حدیث کا نام لینے والے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت افسوس کے ساتھ میں سنا رہا ہوں کہ جو ہے ایسے لوگ اب وہ فارغ بھی ہیں غیر فارغ ان کو چھوڑو دو. فارغ ہو یا غیر فارغ ہو کچھ لوگ قرآن کو بازو رکھ کے دل کی باتیں بولتے جاتے ہیں. وہ نہ کچھ نہ کو ہم نہ لکھ کیا کرنا ہے قرآن کو بازو رکھ کو چھوڑو نئے نئے باتیں ہمیں دل سے چلیں گے. یہ کرنا شروع کر دیا.
اور بڑی خرابی آ گئی وہاں سے. انہوں نے کیا سمجھنا نہیں عالم ہے کچھ صحیح بات میں بولتا ہوں سمجھ لیں انہیں صحیح بات میں بولتا نہیں انہیں کیا بولنے والا انہیں قرآن حدیث سے ہٹ کر بولتا. ایک آدمی بول رہے قرآن حدیث سے اوپر ہی جو ہوتے قرآن اوپر سے کوئی ہو سکتا کیا؟ تو دیکھیے جو ہے کیا سب یہ باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہیں گے نہیں انہوں قرآن حدیث سے اوپر لوگ آئے ہوتے کوئی قرآن حدیث سے اوپر نہیں ہو سکتا. قرآن حدیث سے کوئی آدمی اوپر نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت بڑی جو ہے امت کے اندر جو ہے ایسے لوگ چل پڑے لا یقص. ایک حدیث میں آتا ہے لا یقص امیر او مامور او مختال. بیان نہیں کرے گا دین کے اندر. دین کے اندر جو ہے کچھ بیان کرنا ہے یا تو امیر بیان کرے گا. امیر ذمہ داری ہے لوگوں کو. اتنے لوگوں کا امیر بنے رہتا ہے صحیح بولنا ان کو سمجھانا کیا ہے دین کی بات ہو یا دنیا کی کوئی جو بھی ہے کس کام کے لیے میرے وہ یا انہیں کسی کو مقرر کر دیتا مامور انہیں اپوائنٹ کرتا ہے انہیں تم بولو جاؤ. یا مختال اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے والا ریاکار آدمی علم کے بغیر بولنا. کتنے لوگ ہیں دیکھو بنا مجھے کچھ بول رہے تھے آ رہا بیان کرتا ہے کہیں کا بیان کرتا ہے. بیان کرنے کے لیے پہلے قرآن حدیث کی علم کی ضرورت ہے. اب وہ سیاسی لوگ تھے کیا کریں گے انہوں نہیں کر سکے بھائی ہم تو سیاسی اس میں ہیں وہ نہیں ہوتا کسی علماء کو مقرر کر دیتے تھے. ٹھیک ہے تو عالم کی ذمہ داری ہوتی تھی مامور ہے انہیں لوگوں کو صحیح بات سمجھائے دین کی صحیح فکر لوگوں کو لائے. وہ اگر وہ حکومت کا دیکھ بولا تو اس سے بڑا برا کوئی نہیں. یاد رکھو حکومت کا اب چلا وہی چلا ہے. جو علماء مقرر کیے گئے خطبہ لکھو گورنر کو پیش کرنا کی طرف وہاں سے اوکے کرایا تو نا خطبہ پڑھنا ہو. اب سعودی عرب کا حال ہی ہے عالم ہی نہیں کرتے نہیں. ٹھیک ہے مکہ کے مدینے کے جو امام ہیں تو ان کو یہ پابندی ہے کہ انہیں جو بولنا ہے خطبہ پوری طرح لکھ کر پیش کرنا. اگر حکومت کی طرف سے اس کو یس بولے تو خطبہ پڑھو نہیں تو نہیں. تو ایک امام صاحب تھے عبدالرحمن حذیفی دیکھا انہوں نے کہ یہ جو ایران کے لوگ آتے ہیں تو مزار نبی پر جا کے صلاۃ سلام پڑھتے ہیں پھر ادھر آ کے لعنت کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ. ان سے رہا نہیں گیا کہ جمعہ کے خطبے کے اندر بہت لتاڑ دیا ان کو سسپینڈ کیا گیا. کیا کر تو ایسے امیر ہوتے ہیں کیا کر سکتے. تو حکومت کے یہ دیکھ کر مزاج دیکھ کر بولنا ہے غلط بات. علماء کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے حق بات کہنا چاہیے. تو کل گزشتہ مرتبہ حدیث آپ کے سامنے آئی تھی افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد اگر ہے تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا ہے. تو یہ اب تو ظالم بادشاہ کیا جو لوگ پوری حکومت وہاں کی حکومت ویسی ہے بادشاہی حکومت ہے. یہاں تو پبلک کی حکومت ہے. کو بولے صاحب تمہیں ایسی بات لوگ بھائی بھڑک جاتے ہیں دیکھو بھڑکتے نہیں ہم تو دیکھتے رہے جو کچھ بولنا ہم نہ بولتے رہے کتنے لوگ ہم بھڑکتے رہے. ابھی بھڑک رہے کیا کر سکتے ہیں ہم کو تو حق بات پیش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کا حفاظت اس طرح سے کی شرائط لگائے کون بولنا کس کی ذمہ داری ہے بولنے کی. ارے کلپ اٹھا کر کیا تھی بولتا رہتا ہوں کیا تھی بول رہے کیا تھی بول رہے. دین کے مزاج کو سمجھا نہیں. دین کے مزاج سمجھنے کے لیے اس کو پہلے قرآن سے سمجھنا ہے. قرآن کو اور احادیث کو سمجھے بغیر کوئی دین کے مزاج کو سمجھ سکتا نہیں. جو 10 سال پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو نہیں آ رہے تو کیا اب کل کا جا کو ایک چلا لگاتے بیان شروع کر دیا ادھر آدمی کیا بول رہا ہے کیا ہے وہ تو افسوس کے ساتھ. تو ایسے لوگ جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈالنا جو چاہے من مانے بول رہا. تو قرآن کے اندر جو ہے اس نے من قال فی القرآن برائی فإن نسب اختہ اور کس نے قرآن میں کوئی بات کہی اگر وہ بات بائی چانس صحیح بھی نکلی. قرآن کے اصول ہیں قرآن کے اتنے علوم ہیں پھر قرآن کی تفسیر کے اصول ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے ہمارے موجودہ دور کے اندر ہمارے مولانا جو ہے شیخ اللہ خان صاحب نے قرآن کی تفسیر کتاب لکھی ہے. قرآن کی تفسیر کے اصول کیا ہے. تفسیر قرآن کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کیا اصول ہونا چاہیے. یہ قرآن اللہ نے نبی پر نازل کیا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے اس نے کیا فرمایا. کون سنے صحابہ کرام سنے کون سنے تاب ان کے شاگرد سنے انہوں کیا بولے پہلے لاکھوں
قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن اللہ نے کس پر نازل کیا؟ اللہ کے لیے نازل کیا، پھر ان کی ذمہ داری لگائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ اس کا مطلب ان کو سمجھاؤ۔ اور وہ تو آیت بہت 4 مرتبہ ہے کہ یعلم الکتاب والحکمت، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے نبی، کتاب آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کیا بولے آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول؟ تلاوت کو چپ بیٹھے، تلاوت کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے، پھر اس کے بعد عمل کر کو دکھیں وہاں۔ اس کے احکام یہ ہیں، اقیم الصلاۃ آ گیا، نماز قائم کرو۔ قائم کرنا تو کیا کرنا ہے؟ کوئی پانش نہیں ہے، اسٹینڈ کیسا کرنا ہوتا؟ نماز کو اسٹینڈ کرو، اسٹیبلش کرو۔ اسٹیبلش کیسا کرتے ہیں؟ اسٹیبلش کرتے ہیں، بولو۔ نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے بعد سب نبی کے ذریعے معلوم ہوا، سمجھا؟ تو قرآن کو پہلے نبی سے سمجھنا ہے۔ تو اب نبی سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ انہوں تھوڑا لگا صحابہ کو باہر نکال پھینک چھوڑے، یہ دو کیا سمجھیں گے تمہیں دین کو؟ جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں اللہ کے رسول کے، ان کو ان سے تم کو قرآن سمجھنا ہے، تو ان سے دین کو سمجھنا ہے، تو تم ان کے خلاف شروع کر دیے۔ تو کہاں کہاں لوگوں نے کیا؟ کچھ لوگوں نے اللہ کو نکال دیا، وہ کیا نہیں، وہ ہمارا اللہ قرآن بھیجاتا نہیں، ہمیں ڈائریکٹ پڑھتا، ہمیں سمجھ کر ہمیں کر دیں گے۔ ایک فرقے نے ویسا کر دیا، حدیثوں کا انکار کر دیا، انکار حدیث کا فتنہ۔ تمہارا پوسٹ مین خط لگ گیا تو تمہیں پڑھنے کا اللہ کے صرف پوسٹ مین تھے، رسول کا تو کیا نعوذ باللہ پوسٹ مین ہے۔ لا حول ولا قوت، اللہ کے رسول کی جو حیثیتیں ہیں، ہاں تمہاری جانوں سے بڑھ گیا۔ نبی اولا بالمؤمنین انفسہم، نبی تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ مطلب اپنی آواز کو نبی سے آواز بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال اکارت جائیں گے۔ یہ دیکھو کیا مقام اللہ نے دیا اللہ کے رسول نبی کا اتنا اونچا مقام، ارے قرآن کے اندر ہے، حدیث میں نہیں بول رہا ہوں، صرف قرآن کی بات بول رہا ہوں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ وہی آتی وہی کہتا ہے۔ تو قرآن ایک وہی ہے اور دوسری وہی آتی تھی، الفاظ کی شکل میں آتا تھا قرآن، معنوں کی شکل میں آتی تھی حدیث۔ حدیثوں کا انکار کر دیا، بہت بڑا گمراہ فرقہ۔ حدیثوں کا انکار کرنے والے کافر جہنمی۔ ارے انہوں کیا بھی نہیں، جس نے بھی کیا وہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے۔ تم ان کی اطاعت کرنے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا جی پوسٹ مین ہے، ہم نے خط لگ دیا، ہمارا خط ہمیں پڑھ لینے کا تھا۔ کیا پڑھنا آتا تم نا؟ سیدھا اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، ہمارا خط میں تمہارا خط میں پڑھ۔ تو صرف رسول کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو سمجھانے کی ذمہ داری تھی، اس کا مطلب واضح کرنے کی ذمہ داری تھی، عمل کر کے دکھانے کی ذمہ داری تھی، پھر ان کو تیار کرنے کی، ٹرین کرنے کی، تزکیہ ٹرین کرنے کی ذمہ داری تھی۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا انتظام کس طرح سے کیا؟ آپ بول رہے علماء سب ایسے ہو گئے، تو لیکن الحمدللہ جو آدمی حق کا متلاشی ہے اس کو سب ملے گا، ہاں یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ اتنی محنتوں کے بعد حدیثیں جمع ہوئی، اتنی محنتوں کے بعد جو ہے یہ قرآن جمع کیا گیا، قرآن کا مطلب جمع کیا گیا وہاں سے۔ قرآن کا مطلب سب جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے میں جانتا ہوں۔ کیا بولنا؟ لے لو، ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں سے لے لو، آج موجود ہے الحمدللہ۔ پھر وہ شاگرد نے کہا، انہوں بولے، اس کے بعد شاگردوں سے لکھی۔ صحابہ کرام لکھنے والے نہیں تھے، لکھتے تھے لیکن بہت کم تھا۔ اس کے بعد دوسرے شاگرد نے بھائی یہ علم چلا جائیں گے، بس انہوں سب شاگرداں 100 200 1000 ٹیل ہوگا ان کی جمع ہو کے سب لکھنے لگے بعد میں۔ تو وہ جو ہے ان سے روایت کی بھی سب چیزیں ہو گئی۔ 3 بڑے بڑے قرآن کے مفسر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے مسئلے جھگڑے کیا کرنا، اماں جا کے پوچھیں گے۔ کچھ مسائل ایسے آتے تھے کہ کیا ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، شاید ان کو معلوم ہوگا، حضرت عائشہ جا کے پوچھیں۔ وہاں ملتا تھا ضرور، ان لوگوں کا جو اختلاف ہوتا تھا وہاں جانے کے بعد مولانا بولتے میں اللہ سے اچھی سنی ہوں، یہ بات ایسی، یہ بات ایسی۔ تو الحمدللہ قرآن اور احادیث دونوں محفوظ ہیں اور ان کا مطلب بھی محفوظ ہے۔ تو دین کی حفاظت ایک تو لوگوں کے ذریعے سے بھی، اور اللہ کا نے انتظام ایسا کیا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ دین بالکل کنفیوژن ہوگا، کنفیوژن نہیں، تمہارے دماغ میں کنفیوژن ہے اور دوسرا کیا کلیئر کٹ ہے۔
قرآن کی آیت کا مطلب بھی صحیح موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. اب تم وہ تلاش کرنا ہے کہ علماء ربانی ہیں کہ نہیں. دیکھو یہ بات صحیح آپ کو بتانے والے صرف علماء ربانی ہوں گے، دنیا پر علماء تو نہیں بتائیں گے. پہلے تو حاصل نہیں ہوتا ان کو علم ہی حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل ہو گیا تو وہ دنیا کے لیے استعمال. آپ دیکھو رمضان آئے گا تو کیا کرنے گا، کرائے کی حفاظ سے نماز ہوتی ہے، پوچھو ان تو اس کی نماز ہو رہی، نماز ہو رہی، بس کیا کرنا، کیا کھانا گیا. 11 مہینے تو بھوکا تھا کیا، 11 مہینے بھوکا رکھے اللہ اسے رمضان میں نہیں کھلیں گا. کیا عجیب حال ہے لوگوں کا. نہیں صاحب نہیں دیا تو کیسا کرنا، میں نے کیوں کھانا، کیا کرنا، یہ کس بنا رہتا کمانے کا. اللہ کیسی بات ہے. جو آدمی پیسے لے کے نماز پڑھے گا اس کی کیا نماز نہیں ہوتی. دوسرے تو مدد کرو تو تمہیں 11 مہینے مدد کرو، اسے کہ ہم مدد کریں نہیں روک رہے ہیں. تمہارا بھائی ہے قرآن کا حافظ ہے، مدد کرو. رمضان میں کیوں، اس کے لیے نہیں. قرآن اگر اس کی اسی نیت سے پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.